بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ شعراء اور ادباء کے ساتھ انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اردو کے ایک نہایت مایہ ناز شاعر، فخر اردو، افتخار شعر اردو جناب افتخار عارف صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور ان کے کام اور کلام کے حوالے سے اردو دنیا پہلے سے ہی آشنا اور آگاہ ہے، اور اس حوالے سے وہ کسی تعارف کے یقیناً محتاج نہیں ہے۔ ان کے کام اور کلام سے ساری دنیا الحمدللہ آشنا ہے۔ تو میں جاتا ہوں افتخار عارف صاحب کی طرف اور ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سر، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی کا ذکر فرمایا، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان کے اس جلسے میں شریک رہا ہوں جسے ایران کا بلا شبہ سب سے بڑا مشاعرہ کہیں آپ یا محفل کہیں سمجھا جاتا ہے، اور اس میں آپ بھی تشریف فرما تھے، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ تو آپ کی اور بھی ملاقاتیں رہی ہیں مقام معظم رہبری سے، تو آپ اس بارے میں ذرا اپنی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر فرمائیں۔ بہت سی باتیں ہیں، مگر میں بہت پہلے سے یعنی اپنی تقرری سے پیشتر جب میں نے کئی دفعہ حاضری دی اور قدم بوسی کے لیے گیا۔ سب سے پہلے جب میں فرنگستان زبان اردو کا صدر نشین تھا تو میں ڈاکٹر حداد عادل کی دعوت پر وہاں حاضر ہوا تھا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گیا رہبر کی طرف، اور پہلی بار میں نے ان کو دیکھا، اور وہاں ان کے گھر میں گیا، اور میں نے اس زمانے میں میرے ترجمے جو تھوڑے بہت ہوئے تھے فارسی کے وہ میں نے پیش کیے۔ انہوں نے اس کو کھول کر جو صفحہ پلٹا تو وہ اس میں ایک میری نظم تھی، خدیجہ فاطمہ زینب 3 بڑی ماؤں کے بارے میں۔ تو اتفاق سے وہ کھلا، اور رہبر نے اپنے برابر جو مجھے نہیں معلوم، ایک ذات گرامی ظاہر ہے صاحب امامہ تھے، تو محمد بزرگ کے سامنے اس کے تو فارسی والے جو حصے میں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب میری کتاب علی بیات نے جو ترجمہ کیا تھا وہ لے کر میں ڈاکٹر حداد عادل کے ساتھ گیا، تو میں نے دوپہر کو نماز ظہرین کے بعد نسخہ پیش کیا، تو اسے پوچھنے لگے کہ ہاں آپ نے فارسی میں شعر کہنا شروع کیے؟ میں نے کہا کہ میں تو بالکل بہت ہی خراب ہے میری فارسی، تو بہت میں پڑھ تو لیتا ہوں مگر میں کوئی تو جو لوگ ان کے ساتھ میں نام ان کے نہیں لینا چاہتا، 2-3 بہت ہی اہم آدمی تشریف فرما تھے وہاں، تو رہبر معظم اللہ ان کو دراز فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ ان کو مخاطب کر کے کہ علامہ اقبال لاہوری، انہوں نے فرمایا کہ جس زمانے میں وہ شعر کہہ رہے تھے فارسی میں، تو فارسی کی جو دنیا تھی شعر گویان کی، اس میں کوئی آدمی ان سے بہتر شعر نہیں کہہ رہا تھا۔ اب میرے لیے تو ایک افتخار کی بات تھی، بات تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے ایک اور محفلوں میں یعنی افطار کے وقت حاضری دی، ساتھ جسے کہتے ہیں میں نے ان دسترخوان پر حاضری دی۔ ایک آدھ دفعہ کسی اور محفل میں بھی میں
مجھے بہت نیاز حاصل رہا اور دعا حاصل رہی. میرے گھر میں 2-1 ان کی عطا کردہ چیزیں بھی ہوں گی، یعنی تبرکن، کیونکہ وہ ان کا اور مقام ہے، ایک اور حیثیت ہے نا، وہ جو سیاست سے بالاتر ہے. تو وہ ہماری جو تبرکن، ایک ہماری بیٹی جو ہے وہ لے گئی. یعنی میں نے ان کو دی کہ بھئی یہ تم اپنے کمرے میں رکھو، اس لیے کہ یہ ان کی عطا کردہ. خیر اللہ ان کو عمر دے. بہت مجھے، اور ستارہ بلند شرق آپ دیکھیے. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ان کے جو مضامین وہ بھی دیکھے ہیں جو فرہنگ پر مختلف وقتاً فوقتاً جو ان کے فرمودات ہیں وہ بھی جمع ہوئے ہیں، اور زبان فارسی کے بارے میں جو ان کے اشارات ہیں وہ بھی میں نے میری نظر سے گزرے ہیں. اچھا، اور ایک کتاب میں نے کہیں دیکھی تھی بہت پہلے ترجمے کی شکل میں، جس میں آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی اور آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، امام راحل اور شہید مطہری آیت اللہ العظمیٰ، ان کے سب کے مضامین تھے عرفان کے حوالے سے. اور تو بہت ہی بہت عام طور پر جو معمم لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس قدر میں نے ان کو مشکل زمانوں سے گزرتے دیکھا. دیکھیے میں نے پوری زندگی میڈیا میں اور ادب میں اور فرہنگ گزاری، اور قریب سے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور پڑھنے لکھنے کا موقع میسر رہتا ہے. کم لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس قدر متانت کے ساتھ، اس قدر علم کے ساتھ اور ایسی سادگی کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں فقر کی اور توکل کی اور درویشی کی، مگر جو جیسی شخصیت میں نے امام کی دیکھی بہت کم. تاریخ میں دیکھی ہوگی ہم نے، کتابوں میں پڑھی تو بہت شخصیتیں ہیں، مگر ہمارے سامنے ایسی شخصیت نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ خود شاعر ہیں. ان کی کئی غزلیں دیکھی گئی ہیں، وہ زیادہ سامنے نہیں لاتے، لیکن بہرحال ان کی 6-7 غزلیں ہیں. اور چونکہ سب کے ہندی کی طرف ان کا رجحان ہے غزلوں میں بھی، اسی لیے وہ بے دل کو بھی پسند کرتے ہیں، حزین لاہجی کو بھی پسند کرتے ہیں، غالب کو بھی پسند کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ جب کسی کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں تو پھر پورا جو ادبی ماحول ہے، ادبی طبقہ، پھر اس بندے پہ زیادہ ان کا فوکس ہو جاتا ہے. یہ الحمدللہ میں چونکہ خود وہاں پہ مجھے اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں نے شعر پڑھے ہیں، تو مجھے پہلی حیرت جو ہوئی وہ یہ کہ ایک ملک کا اتنا بڑا، یعنی رہبر ہیں، سب سے بڑے ہیں، اور وہ شاعری پہ اس قدر توجہ دیں. انہوں نے ایک دفعہ، ان کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اضافی بجٹ ہو اور میں اس کو کسی کام میں لگانا چاہوں تو میں اس کو شاعری پہ خرچ کروں گا. تو اب جو اس ملک کا سربراہ، جس ملک کا رہبر یہ کہہ رہا ہو، تو ظاہر ہے اس ملک میں تو آپ تو ماشاءاللہ رہے ہیں، وہاں پہ حافظ کا مزار آپ نے دیکھا ہے، سعدی کے مزار پہ گئے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں، وسعت شہریار ہیں یا جو بڑے میں جن مزارات کا آپ نے ذکر کیا، میں وہاں ظاہر ہے میرے لیے تو، یعنی میں وہ لفظ استعمال ان کے لیے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زیارت کا لفظ مختص ہے آل محمد کے ساتھ، تو ہم وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم زیارات پہ گئے. مگر جو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے جیسا ایکو کے تمام شعراء کو ہم نے بلایا اور شیراز ہم ان کو لے گئے، تو وہاں ایک محفل شعر برپا ہوئی. تو ہمارے یہاں سے بھی شعراء آئے تھے اور وہاں سے بھی، یعنی تاجکستان سے اور دوسری جگہوں سے، افغانستان سے، سب کے سب.
اور میں ظاہر میزبان تھا، تو اب مجھے کہا گیا کہ میں پڑھوں، تو میں نے کہا نہیں، میں تو یہ جو حافظیہ میں تو شعر نہیں پڑھ سکتا ہوں. ایک حافظ کے تو پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے جو میرے وہاں کے میزبان تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو میں نے کہا یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، میں شاعر ہوں اور غزل کا شاعر ہوں، اور میں جسارت نہیں کر سکتا کہ میں یہاں حافظیہ میں شعر کہوں اور شعر پڑھوں ان کے سامنے. اور اگر حافظ حضرت حافظ نے توجہ نہ دی تو میں تو مارا گیا. اچھا میں پھر وہاں سے میں نے کہا کہ بھائی میں کئی دفعہ میں شیراز جب بھی جاتا تھا تو وہاں ضرور حاضری دیتا تھا، اور خاص طور پر میں گیا ادھر آب رکن آباد اور گلگشتہ مسلح کی طرف بھی. تو میں نے کہا دیکھیے بھائی، شاعر ہو اور غزل کا شاعر ہو اور وہ آب رکن آباد بھی نہ جائے تو کیا فائدہ اس کا. سر، آپ کی فارسی سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو آپ کی کتاب ہے باغ گل سرخ، وہ فارسی کے جو ایک بہت بڑے شاعر ہیں سہراب سپہری، مجھے اس باغ گل سرخ سے راز گل سرخ کی خوشبو آتی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا بھی کہ وہاں سے آپ نے یعنی پہلی جو نہیں، میں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں بہت دیر سے میں نے کوئی شعر نہیں لکھے تھے، تو میں گیا کاشان، اور جو شہردار تھے کاشان کے سید قاسم، اور کاظم ان کا اسم گرامی تھا، ممکن ہے اب نہ ہوں، تو نوجوان تھے وہ، تو وہ مجھے لے گئے محتشم کاشانی اور ملا محسن کاشی اور کی طرف، اور پھر انہوں نے مجھ سے میں نے کہا تو وہ ہم جا رہے تھے شہید اردحال کی طرف. مشہد اردحال. اچھا، اب شہید اردحال جو ہیں یعنی مشہد جب ہم پہنچے تو ہم تو مشہد ایک ہی جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم ادھر گئے تو وہاں سہراب کی خبر بھی ہے، اور سہراب جو ہیں وہ مجھے میں نے ان کے کئی ہمارے بزرگ اردو شاعری کے بزرگ شاعر نونی راشد نے جو ترجمے کیے تھے جدید فارسی شاعری کے، اس میں انہوں نے نیما سے لے کر غالباً میں کہہ رہا ہوں کہ غالباً انہوں نے وہ جو محمد حقوقی کی کتاب ہے، ایک کتاب ہے نا نیما تا امروز، اور ایک ہے از آغاز تا نیما، وہ یہ پیچھے رکھی ہوئی نظر بھی آ گئی تھی یہاں پہ. جی ہاں، وہ سفید سرورق ہیں اس کے، وہ نئی بھی ایک جلدی بھی آ گئی ہے، شعر نو کے نام سے وہ. جی ہاں، وہ بھی ہے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے از آغاز تا نیما اور از نیما تا امروز. تو ایسے میں خیر تو میں نے سہراب کی کتابیں پڑھی اور مجھے بہت ہانٹ کیا انہوں. تو وہاں میں گیا تو ان کی قبر پہ تعویذ پہ لکھے ہوئے تھے 4 مصرے، اور میں حضرت امامزادہ سلطان علی ابن محمد باقر ابن امام زین العابدین اور مستجاب الدعوات، تو میں وہاں سے آیا اور صحن میں نے اور بہت دیر میں ان کے پاس رہا. شام کا وقت تھا، میں نے وہاں سے واپسی پہ میں نے غزل لکھی، یاد یاراں سے مہکتا رہے باغ گل سرخ، لو دیے جائیں اندھیرے میں چراغ گل سرخ. سبحان اللہ. اور نظم سہراب سپہری سے کھلی دل کی شد، ورنہ اس فصل میں کس کو تھا دماغ دل سرخ. اچھا، اب کیا ہے کہ اتنی بڑی ردیف کر کے آپ تو ماشاءاللہ خود آپ غزل دونوں زبانوں میں ایسی عمدہ لکھتے ہیں، لیکن
مجھے بڑا لطف آیا کہ میں نے بہت خوبصورت کہ رما لکھی کہ لو دیے جائیں اندھیرے میں چراغ گل سرخ، راز یاراں سے مہک، یاد یاراں سے مہکتا رہے باغ گل سرخ. بہت خوبصورت. تو وہ میں نے پھر باغ گل سرخ رکھ لیا. وہ یہ غزل یعنی وہاں سے آپ کے لیے آپ بطور ایک ہدیہ لے کے آئے. جی بالکل. بہت خوبصورت. ان کی قبر پہ جو ایک ٹکڑا لکھا ہوا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ بے سراغ من اگر می آئی نرم و آہستہ بھی آئیت مبادا کے ترک بردارت چینی ہے نازک ہے تنہائی تنہائی من چینی ہے نازک تنہائی من. سبحان اللہ. ابھی دیکھیے ہم لوگ چینی جو ہے وہ ہمارے زمانے تک عام چینی کے برتن کہے جاتے تھے. چینی کے برتن ہے نہیں اتنی اس میں لطافت اتنی نزاکت ہے کہ اس کو خیر. اس میں جو راز گل سرخ والا ہے وہ ٹکڑا بھی میں سنانا چاہوں گا کہ کارمانیست شناسائی راز گل سرخ کارما شاید این است کہ در افسون گل سرخ. اچھا اب دیکھیے جو یہ 3 مصرے ہیں، کیا بات، بظاہر یہ 3 مصرے ہیں مگر یہ 3 مصرے ایک بہت بڑی بحث کا جی بالکل خلاصہ ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی اتنا خون بہ رہا ہے اور تم بہتے ہوئے پانی پہ گفتگو کر رہے ہو. آبرا گل نہ کنیم ہے تو وہ یعنی نام لیے بغیر انہوں نے اس کا جواب دیا، قصے کو سبب کیا. تو خیر دونوں نقطہ نظر جو ہیں وہ کسی حد تک درست ہیں. شاعر جو ہے وہ پابند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ لکھیں اور یہ نہ لکھیں، مگر کیسے آپ ذمہ داری سے صرف نظر کر سکتے ہوں کہ آپ کے گھر میں پریشانی ہو اور آپ پڑوس میں ہمسائے میں فرض کیجئے کوئی واقعہ ہو گیا ہو اور آپ کے گھر سے شہنائیوں کی آواز تیز ہو رہی ہو، تو یہ تو کوئی عام آدمی بھی نہیں کرتا، چجائے کہ شاعر کرے. ان کا شعر ہے نا شکیب کا کہ رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجئے ڈولک کی تھاپ کو. جی ہاں. تو بہت اچھے سر. ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کچھ اپنے پسندیدہ فارسی شعر سنائیں جو یہاں دیکھیے آپ کی زبان سے بہت خوبصورت، زیادہ خوبصورت لگیں گے. ابھی اب میں نے آپ کو فارسی کے شعر پرسوں رات کو سنائے تو آپ نے رونا شروع کر دیا، تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. نہیں وہاں سے شروع مت کیجیے گا. نہیں دیکھیے ہم لوگ جو تھے جس زمانے میں ہم فارسی کو جانتے بھی نہیں تھے تو ہم نے کیا سنا؟ ہم نے قوالیاں سنی، ہم سما کی محفل میں گئے اور نمی دانم سے منزل بود، کیا بات، شب جائے کہ من بودم، یہ سب سنا ہے نا. رقیمہ گوش بر آواز اودر ناز من ترساں، کیا بات، سخن گفتن چه مشکل بود، سخن گفتن پری پیکر نگارے سر قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے. جی اور کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لاوا کا خسرو محمد شم محفل بود. اچھا اب یہ جو نعت تھی جب ہم نہیں بھی سمجھتے تھے اور اس وقت بھی ہمیں اسی طریقے سے ایک اور نعت اس زمانے میں بہت پڑھی جاتی تھی، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، صلی اللہ علیہ ہیں ببورن جان مشتاقم درونجا نثار روضہ خیر البشر کن توی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن. اب مشرف گرچہ شد جامی جو رفت خدا رائن کرم باہر دیگر کو. اچھا یہ سب جب ہم ان کے معنی نہیں سمجھتے تھے، ہمارے گھر میں جو لکھنؤ میں عام تھے فارسی کے 2 نوحے پڑھے جاتے تھے، گفت امام امم ہائے علی اکبر، یہ پڑھا جاتا تھا. اور جب ہم فارسی بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے، ہمارے یہاں بعض ان سے شورش است کہ در خلق عالم است
بازی نو چھ کچھ ہم ماتم نہیں سمجھتے تھے، اور یہ دروازے بند کا 1 2 4 شعر پڑھے جاتے تھے. یہ اچھا. اور آپ نے خود بھی فارسی کے ایک نظم کا شاید ایک چند مصروں کا ترجمہ شعر کی صورت میں کیا ہے. جی ہاں، وہ محمد زندہ ہوتے، وہ ہمارے ایک دوست تھے، بہت بڑے اسکالر، ان کا نام تھا ڈاکٹر زوار حسین زیدی. تو انہوں نے ان کے بیٹے کی بہت سی عجیب غریب صورت ہوئی کہ وہ نئے سال کے موقع پر ان کی لاش دریائے تھیمز جو لندن کا ہے وہاں پائی گئی، اور ان کا اسی دن بائی پاس ہوا. تو ہم اسپتال دیکھنے گئے، وہاں خبر آئی کہ یہ واقعہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ دوستوں سے اپنے، ان کے اعزا بھی تھے، کہ وہ کریں بندوبست، یعنی مجلس کا اہتمام کریں. اور تو جس دن مجلس تھی مجھے کہا کہ میں کچھ پڑھ دوں. تو وہ ایران سے وہ ایک ٹکڑا لائے ہوئے تھے، وہ انہوں نے اس پر دعوت نامے پر لکھوایا. تو میں نے اسی پہ اس کا ترجمہ کیا. وہ تھا کہ اگر گوئی کے عالی خاندانم نظر بر خاندان مصطفیٰ کن، اگر گوئی کے گشتن در بلائے نظر بر کشتگان کربلا کن، دنیا اگر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد. تو میں نے اسی بحر میں اگر کچھ زام ہے نام و نسب پر علو خاندان مصطفیٰ دیکھ، اگر رنج و مصائب سے ہیں دل چور تو سوئے کشتگان کربلا دیکھ، اگر عرض و سما پائندہ ہوتے ابو القاسم محمد زندہ ہوتے. سبحان اللہ. شاعری کا ترجمہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا اس نظم کا کہنا. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وقت تک جو گھروں میں، یعنی میرے بچپن تک، ہم تو کوئی بہت متمول لوگ نہیں تھے، تو بہت ہی غریب لوگ تھے، مگر ہمارے گھروں میں گلستان بوستان یہ تو کہیں نہ کہیں تو رکھی ہوتی تھی. سر وہ کتاب ہوتی تھی پنچ کتاب کے نام سے، جی آپ نے دیکھی ہوگی. اچھا، خمسہ نظامی کا، یا فرض کیجئے ان کے یہ جو ہمارے، پھر اب ہم آ گئے اوپر، جیسے پڑھنے لگے، جیسے ہم جب بی اے میں آئے تو ہمارے کورس میں آ گئے، ہم نے رٹا مارا. اچھا کیا ہوتا تھا کہ جس کو زیادہ نمبر لینے ہوتے وہ فارسی لے لیتا تھا، جس کو کسی جگہ داخلہ نہیں ملتا تھا وہ فارسی میں داخلہ لیتا تھا. تو میں نے اس کے لیے بہت ہی فضول ایک بات گھڑ رکھی تھی. میں خضر و شاد بودن آئین مرست، فارغ بودن سے کفر دین مرست، گفتم بوروز دہر کابیر، گفتہ در خرم تو کابیر مرست. اچھا، اب خیام کی جیسے 25 رباعیاں ہمارے کورس میں تھیں. اچھا، ان کے مفہوم آتے تھے امتحان میں، تو ہم نے پوری رباعی رٹی ہوئی تھی. اور کہانیاں 5 کہانیاں جیسے، تو کوئی تو فارسی. لیکن میرے اوپر، میری شاعری پر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اضافت کا الزام لگتا ہے، اور کہ یہ آسان زبان وغیرہ. تو ہمارے بارے میں ہمارے استاد کی منزل میں تھے نیر مسعود، ڈاکٹر نیر مسعود، صدر شعبہ فارسی لکھنؤ یونیورسٹی. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ افتخار عاری واحد شاعر ہے اردو کا جس کو فارسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا. کیا بات. اور سر آپ کی فارسی ویسی لگتی بھی نہیں ہے. مثلا اب میں خود فارسی بولتا ہوں، لکھتا ہوں، ثقیل نہیں لگتی، اور جو تراکیب آپ لاتے ہیں وہ پہلے سے لوگوں کے ذہن میں جیسے موجود ہوتے ہیں، اور
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بڑی. اچھا بعض لفظ ہیں شریعہ جو میں نے وہاں سے جب میں آیا نا ایران سے تو میں لے کر آیا. یعنی لے کر آیا کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلی دفعہ یہاں اردو میں استعمال کیا اس کو. یعنی میں نے گفتگو میں استعمال کرنا شروع کیا. جیسے بھرسن تسلط کا لفظ ہے جیسے. اچھا تسلط کا کمانڈ کے معنی میں دسترس کے معنی میں جیسے ہے نا. یہ تو کوئی تسلط کوئی زیادہ مشکل لفظ نہیں ہے لیکن ایسے مجھے اچھا لگا کہ یہ اچھا ہے یہ لفظ بولا جانا چاہیے. بہت سارے لفظ ہیں دو چار ایسے. اچھا کیا ہے کہ سہل پسند ہیں ہم, ذرا سی توجہ دیں تو ہم کوئی یعنی 30% کے قریب جو ذخیرہ الفاظ فارسی ہے, ذخیرہ الفاظ اردو جو ہے وہ فارسی پر. اچھا اس میں وہ بھی لفظ شامل ہیں کہ جو عربی سے آئے ہیں. جی اچھا عربی سے جب آئے تھے اردو میں فارسی میں تو دیکھیے اب یہ لمبی بات ہو جائے گی مگر مختصر ایک دو جملے میں آپ کی اجازت سے کہوں کہ مسلمانوں نے جب فتح کرنا شروع کیا مختلف ملکوں کو, کہ مثلا انہوں نے شام کو فتح کیا, مثلا انہوں نے عراق کو فتح کیا, مثلا انہوں نے الجیریا کو فتح کیا, مثلا انہوں نے مصر کو فتح کیا, مثلا انہوں نے تیونس کو فتح کیا, مثلا یعنی مغرب کو فتح کیا ہے نا. تو جدھر وہ گئے انہوں نے ان کی جو بھی زبانیں وہاں بولی جاتی تھی وہاں پر عربی کو نافذ کر دیا یا اس کا چلن عام کر دیا. ایران جو ہے وہاں جو تھا یہ کام نہیں چل سکا اور ایران میں فارسی زبان رہ گئی. اور فارسی نہ صرف یہ کہ فارسی زبان رہ گئی, ایک شاعر پیدا ہو گیا جس کا نام تھا فردوسی, اور ابوالقاسم فردوسی جو تھا وہ دو زبانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا. اور شاہنامہ جو تھا اس نے جتنی اس سے پہلے کی جو جسے ہم کہتے ہیں پری ہسٹوریکل اور میتھولوجیکل سب چیزیں جو تھیں وہ سب محفوظ کر دیں کہ آپ فیصلہ کرتے رہیے گا کہ اس میں کتنی جو ہیں وہ سچائی ہے, کیا ہے تاریخ ہے, اور کتنی جو ہیں وہ لوگ داستان ہے کہ کیا ہے. میں نے سب چیزیں جمع کر دی, لفظ سب اس نے جمع کر دیے ہے نا. وہ جو میں نے مولانا کا ایک مصرع ہے نا کہ شیر خدا و رستم دستانہ معرضوست, تو شیر خدا اور رستم دستانہ معرضوست کا مطلب یہ ہے شیر خدا جو ہیں وہ دین ہیں, عربی زبان, دین, قرآن کی زبان. جی شیر خدا دین ہے اور رستم دستان فرہنگ ہے. جی کیا بات. تو دین و فرہنگ کا جو امتزاج ہے وہی ایران کی قوت اور وہی اس کی صلابت اور اس کے تحفظ کی ضمانت. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بہت استفادہ کیا, آپ سے بہت اس گفتگو سے بہت محظوظ ہوا میں بھی, اور یقیناً ہمارے سامعین بھی, ناظرین بھی ہوں گے. اور آپ سے بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی تھی لیکن پروگرام کا وقت محدود ہونے کی وجہ سے یہیں پہ ہمیں گفتگو کا اختتام کرنا پڑے گا. اب ویسے میں کئی دن سے آپ کی خدمت میں ہوں, آپ سے سیکھ رہا ہوں آپ کی شاعری کی طرح, آپ کی گفتگو سے بھی. تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے انشاءاللہ یہ. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, ہمارا انٹرویو. ہم نہایت بزرگ شخصیت, نہایت اہم شخصیت, نہایت عمدہ اور بڑے شاعر, مایہ ناز شاعر جناب افتخار عارف صاحب کی خدمت میں حاضر تھے, اور ان سے بہت خوبصورت گفتگو رہی ہماری, خاص طور سے ایران کے حوالے سے, ایرانی کلچر کے حوالے سے. اور ان کی گفتگو سے ہم بہت محظوظ ہوئے, یقیناً آپ بھی ہوئے ہوں گے. تو اگلے انٹرویو تک, اگلے پروگرام تک اپنے میزبان احمد شہریار کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.